الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ صدق مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے غنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کرے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز میں جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محفل ذکر کی فضیلت، یہ دونوں چیزیں جمعہ کے بیان میں بتائی جا چکی ہیں۔ آج کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت، اہمیت اور کیا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اور اللہ کی ذکر کی محفلیں کس حد تک، کس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی محفل فضیلت رکھتی ہیں، اس کے متعلق میں آج یہاں پر بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد 13واں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبے کے بعد میں نے آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1-2 گھنٹہ موبائل دیکھ لیں یا پھر ٹی وی دیکھ لیں یا پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے اور شپے ماریں یا پھر دیگر اخبار وغیرہ، یہ تمام چیزیں، یہ جو بھی چیزیں ہیں دنیا کی چیزیں جو ہم کرتے ہیں، ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں سکون ملتا ہے، ہمارا اس میں اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن اور فکر میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دلوں کا اگر سکون چاہتے ہو، دلوں کو اگر چین چاہتے ہو، تو وہ صرف اور صرف وہ دلوں کا سکون اور چین کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ کس میں ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیک اعمال ہمیں اس دنیا میں اللہ نے نیک اعمال جمع کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو نیک عمل، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینے کی ہمیشہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیگر اور بھی چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہمیں سکون مل بھی جاتا ہے، اچھا لگنے بھی لگتا ہے، وقت ہمارا اچھا گزرتا بھی ہے، لیکن اصل جو سکون ہے، قرآن جس کے متعلق فرماتا ہے کہ دلوں کا جو چین ہے وہ اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ ایک بندہ جو لذت، اللہ کے ذکر کی کیفیت، اللہ کے ذکر کی اس کو جو لذت ملتی ہے، اس بندہ جو کیفیت جو محسوس کرتا ہے وہ دوسرے انسان محسوس نہیں کر سکتے۔ دوسرے انسان دوسری چیزوں میں، کھیل کود وغیرہ میں وہ اپنا چین سکون وغیرہ تلاش کرتے ہیں، گانے بجانے وغیرہ میں، لیکن اصل جو قرآن نے جو فرمایا ہے کہ اصل جو اطمینان ہے، سکون ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے ایک حدیث کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہ جو ذکر کی محفلوں میں اللہ کے ذکر کی محفلوں میں جو بیٹھتے ہیں اس میں فرشتے شامل ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اللہ کے ذکر کرنے والوں پر اترتی ہیں۔ اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ اس میں ایسے بھی جو انسان ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آتے، کسی اور کام سے آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمتیں برکتیں اتارتا ہے۔ کیوں اتارتا ہے؟ کیونکہ وہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ میں بیٹھ گئے،
ساتھ میں بیٹھا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی محروم نہیں ہوتا، اللہ کی رحمتیں برکتیں اس پر بھی اترتی ہے، چاہے وہ دوسرے کام کے لیے آیا ہو، دوسرے مقصد سے آیا ہو، دوسری نیت سے آیا ہو، لیکن اس محفل میں بیٹھنے والوں کے ساتھ اس کو بھی وہ برکتیں نعمتیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کے ولی حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہی ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمتیں ذکر کرنے والوں پر اور جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتی ہے ان پر بھی اترتی ہے۔ تو ایک عقل سے کام لینے والا انسان، عقل کی سننے والا انسان، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اللہ کے ذکر کرنے والوں پر بھی اترتی ہے اور جو دوسرے جو آتے ہیں ان پر بھی اترتی ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو اللہ کا نام لے رہا ہے اور جو اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزار رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرے کام کے لیے آیا ہے، دوسرے مقصد سے آیا ہے، کسی اور وجہ سے آ کر اس محفل میں بیٹھا ہے، اس پر کس طرح رحمتیں اترتی ہیں، یہ میری بات عقل میں نہیں آتی، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتا نہیں۔ تو اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑنا جھگڑنا مناظرہ وغیرہ نہیں، غصے میں آنا وغیرہ نہیں، بلکہ حکمت سے لوگوں کو بات سمجھائیں۔ تو وہ کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں، گرمی کا موسم چل رہا ہوتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بندہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو غلام، ان کا جو نوکر ہوتا ہے، اس کو حکم دیتے ہیں کہ تو گرمی ہے، ہوا کرو، پنکھا کرو۔ تو ان کا وہ نوکر، ان کا وہ غلام ہوا کرنے لگتا ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ سامنے جو بندہ بیٹھا تھا اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تم کو بھی آ رہی ہے؟ ہوا تم کو بھی آ رہی ہے؟ وہ انسان کہتا ہے کہ ہاں ہوا مجھے بھی آ رہی ہے۔ خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نوکر تو میرا ہے، ہوا مجھے دے رہا ہے، لیکن ہوا ساتھ ساتھ میں تجھے بھی مل رہی ہے، ہوا ساتھ ساتھ میں مجھے ملنے کے ساتھ ساتھ میں تجھے بھی مل رہی ہے۔ جب ایک بندہ جب کسی انسان کے لیے ہوا کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، وہ ہوا تجھے بھی مل رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، ستار و غفار ہے، رحمان ہے، جب اس کا ذکر کرنے والے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی محفل میں ایک ایسا انسان آ کر بیٹھتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا لیکن ان کے ساتھ میں بیٹھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جس طرح تجھے ہوا تو مجھے کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں تجھے بھی ہوا مل رہی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اس انسان پر بھی اترتی ہے جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ تو ایک سادہ سی مثال اس کو دے کر اس انسان کو سمجھاتے ہیں تو وہ انسان سمجھ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، سوچیں، غور کریں کہ اللہ کے ولی کس طرح پیاری مثال دے کر بندوں کو سمجھاتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے ذکر کی محفلوں میں جو بیٹھتے ہیں، درود شریف کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں، تو ان پر کتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ ملا قاری علی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو وسوسہ آنے کی وجہ سے انسان غفلت میں پڑتا ہے یا پھر غفلت میں پڑنے کی وجہ سے انسان کو وسوسہ آتا ہے؟ سوال کیا گیا تو حضرت ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انسان غفلت میں پڑنے کی وجہ سے، غافل ہونے کی وجہ سے انسان کو وسوسے آتے ہیں، اور وسوسے آنے کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ تو انسان کو غافل کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے۔ غافل سے مطلب ابھی ہم بیٹھے ہیں تو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں، یہ ایک اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان غفلت میں پڑنے کی وجہ سے اس کے اندر وسوسے، برے خیالات آتے ہیں، تو انسان کو غافل کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غافل انسانوں میں جو غفلت میں ہیں،
اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور ان میں ایک انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ اس طرح ہے جیسے ایک سوکھے اور سڑے ہوئے گھاس میں ایک سایہ دار درخت جس طرح ہوتا ہے۔ گھاس ہے، پوری سوکھی گھاس ہے، اور پوری سوکھی گھاس میں پورے میدان میں ایک سایہ دار درخت ہے، ایک ہرا بھرا درخت ہے۔ تو ذکر کرنے والا غافل انسانوں میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک سایہ دار درخت گھاس، سوکھی گھاس یا پھر سڑی ہوئی گھاس میں جس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ مثال دے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو انسان کو غافل کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ جب کبھی بھی وقت ملے اپنے انگلیوں پر، تسبیح پر، اپنی زبان پر، اپنی زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر ہمیشہ جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ انسان کا جب آخری وقت آتا ہے، انسان جب مرنے لگتا ہے، انسان نے زندگی بھر ہمیشہ اپنے زبان پر گانے یا پھر باجے ہمیشہ جاری و ساری رکھے ہوں گے، یا پھر بیکار کی گفتگو وغیرہ رکھی ہوگی، یا پھر وہ جس سے محبت وغیرہ رکھتا ہوگا، مرنے کے وقت جب مرنے کا جب وقت قریب ہوتا ہے تو اس انسان کو وہی چیزیں یاد آتی ہیں۔ اگر زندگی بھر اس نے دولت جمع کی ہے تو وہ مرتے وقت دولت ہی کا اس کو خیال آئے گا۔ زندگی بھر دوست صرف دوستوں میں بیٹھنا اٹھنا وغیرہ کیا ہے تو مرتے وقت اس کو دوست ہی یاد آئیں گے، رشتہ دار وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں، انسان جو زندگی بھر جو کچھ کرتا ہے گھر والوں کے لیے، مطلب بھاگ دوڑ کرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، آخری وقت میں انسان کو وہی چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارے، کیونکہ دیکھیں کہ موت جو انسان کی جو روح قبض ہوتی ہے وہ پیر کے ذریعے سے ہوتی ہے، پیر سے، جو پیر کے جو انگلیاں ہوتے ہیں وہاں سے اس کی روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے، وہاں سے ہوتے ہوتے اوپر کا حصہ، اس طرح آتے آتے انسان کی روح حلق تک آتی ہے۔ اگر انسان زندگی بھر اللہ کے ذکر میں اس نے زندگی گزاری ہے، ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہے، تو موت کے وقت اللہ کا ذکر اس کی زبان پر جاری و ساری رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے متعلق فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، یا پھر سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان کے موت کے وقت، انسان کی جب روح قبض ہو رہی ہے، انسان کے موت کے وقت اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں جاری و ساری رہے۔ بہترین عمل ہے اور بہترین انسان ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم زندگی پر کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کس طرح گزرتے ہیں، ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، اللہ کے ذکر میں ہم نے کتنا وقت لگایا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی ہمیں نہایت ہی سخت ضرورت ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو یا پھر ایسے عمل کو بہترین عمل یا پھر بہترین انسان کہا ہے کہ مر رہا ہے انسان لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کی زبان پر جاری و ساری ہے۔ اگر انسان گناہ میں اس نے زندگی گزاری ہے، بیکار کی لہو میں گفتگو میں اس نے زندگی گزاری ہے، تو اس کی زبان پر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مرنے کے وقت کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس نے پوری زندگی جس طرح گزاری ہے مرتے وقت بھی اس کی زبان پر وہی رہے گا۔ بیٹا بیٹی، گھر والے، رشتہ دار یا پھر دولت وغیرہ، دوست، یہی چیزیں اس کی زبان پر ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ قیامت کے دن میں ہمیشہ ایک جملہ میں اپنے بیان میں دہراتا ہوں کہ ایک نیکی کو انسان ترسے گا، ایک نیکی کو، ایک نیکی کم پڑنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ ایک نیکی، ایک مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، جنت میں جانے کے لیے 100 نیکیاں چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں، 100 نیکیاں چاہیے، لیکن ہمارے پاس ہے 99 نیکیاں، 99، ایک نیکی کم پڑ رہی ہے۔ قیامت کے دن کوئی بھی ایک نیکی، ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، ایک نیکی نہیں دے گا، کیونکہ اس کو خود کو کم پڑے گا نیکی، وہ کیوں دوسرے کو دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اثر ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ
شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ یہ اپنے مریدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل جو ہوتی ہے اس کی فضیلت کے متعلق بیان کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طرح اثر رکھتی ہے، مؤثر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی مؤثر ہیں، اثر رکھتے ہیں۔ اگر بیمار پڑ گئے ہیں تو اگر ہم اس کا ورد کرنے لگے کہ یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، مرض سے شفا دینے والے، بیماریوں سے شفا دینے والے، اگر یہ پڑھ کر اگر ہم اپنے آپ پر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں اتنی شفا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی وجہ سے انسان کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یا قاضی الحاجات، کچھ ضرورت ہے، حاجات ہیں تو حاجات کو پوری کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الگ الگ نام ہیں، یا شافی الامراض، یا قاضی الحاجات، یا رافع الدرجات، درجات کو بلند کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اثر رکھتی ہے، مؤثر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی مؤثر ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھانا چاہوں کہ آپ کسی انسان کو یاد کریں، صرف یاد کرنے سے ایک انسان، ہمارے والدین، ہمارے دادا دادی وغیرہ گزر گئے ہیں، اگر ہمارے دادا دادی یا پھر نانا نانی یا پھر ہمارے ماں باپ ہم سے بے پناہ الفت و محبت رکھتے ہیں تو کچھ دیر آنکھ بند کر کے ان کا تصور کریں۔ میرا باپ بہت محبت رکھتا تھا، میری ماں مجھ سے بہت محبت رکھتی تھی، صرف ان کا تصور کریں، ان کو سوچیں، تو ایک انسان کے دل کے اندر، ایک جسم کے اندر ایک الگ کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان اندر کے اندر تھوڑا خوش ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو یاد کر کے۔ اسی طرح آپ کالا رنگ دیکھ لیں، گورا رنگ دیکھ لیں، یا پھر ایک بہت ہی بدصورت چیز وغیرہ دیکھ لیں، خوبصورت چیز وغیرہ دیکھ لیں، تو چیزیں دیکھنے کی وجہ سے بھی دیکھیں کہ ہریالی اگر دیکھتے ہیں تو انسان کا دل بھی مطلب طبیعت میں تھوڑا فرق آتا ہے۔ ہریالی، ہرا بھرا درخت وغیرہ دیکھ لے تو انسان کی طبیعت میں بھی فرق آتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ہریالی وغیرہ دیکھتے رہیں۔ اور فوراً آگ دیکھ لے، آگ، انگار دیکھ لے تو انسان کے اندر بھی مطلب کچھ گرمائش، کچھ تپش وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اثر رکھتی ہیں۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی اثر رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے، جس طرح کہ ایک آگ جو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں جلتی ہوئی، ایک آگ اپنی زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، ایک آگ جس طرح زبان سے نکلتا ہے، اور ایک آگ آپ کاغذ پر لکھ رہے ہیں، یہ تمام الگ الگ شکلیں ہیں۔ لیکن آگ کا جب انسان کے اندر تصور آتا ہے تو تھوڑی سی گرمائش، تھوڑی سی تپش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، لیکن حقیقی جو نقصان پہنچانے والی جو آگ ہے، وہ جو سامنے جل رہی ہے، وہ آگ ہے۔ تو یہ الگ الگ طریقہ اپنے مریدین کو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے۔ ان کی محفل میں بیٹھے تھے فلسفے کے بہت بڑے امام حضرت بو علی سینا۔ بو علی سینا، ان کا نام کس نے نہیں سنا، یہ فلسفے کے بہت بڑے امام ہیں۔ تو وہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے الجھ پڑتے ہیں، بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طرح اثر رکھتی ہے، اثر کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، آپ نے کہا کہ اللہ کا ذکر بھی اثر کرتا ہے، یہ چیز ماننے والی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات تو اثردار ہو سکتی ہے، اللہ اگر چاہے کسی کو شفا دے، کسی کو یہ دے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کے ناموں میں بھی مطلب ایسی چیزیں ہوں، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بو علی سینا کو سمجھاتے ہیں، الگ الگ طریقے سے مثال دے کر وغیرہ سمجھاتے ہیں، لیکن حضرت بو علی سینا فلسفے کے یہ پڑھے ہوئے امام ہوتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں فلسفے کے، یہ چیز وہ ان کی بات کو نہیں مانتے۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بو علی سینا، میں تمہیں کیا سمجھاؤں، کس طرح سمجھاؤں، تم گدھے ہو۔ کیا کہا؟ کس طرح سمجھاؤں میں تمہیں، تم سمجھتے نہیں، تم گدھے ہو۔ تو حضرت بو علی سینا بہت بڑے فلسفے کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا علم رکھنے والا ہوں، فلسفے کا امام ہوں، آپ نے مجھے گدھا کہا۔ ان کو غصہ آیا، بو علی سینا کو غصہ آیا۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی تمہاری طبیعت کے اندر نرمی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے تم کو گدھا کہا، حالانکہ تم گدھے نہیں ہو،
میں نے تم کو گدھا کہا تو تمہارے طبیعت کے اندر جلال آ گیا۔ تو ایک کسی انسان کو اگر ایک گدھا کہے تو اس کی طبیعت چینج ہو سکتی ہے، بدل سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی دل سے اللہ کا نام لے تو وہ بھی اثر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر سے دوائیاں وغیرہ بے شمار کرتے ہیں، طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے وہ دم کرتے ہیں، پانی پر دم کرتے ہیں، یا پھر کوئی وظیفہ کرنے والے یا پھر وظیفہ دینے والے یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرو، پیو تو تمہیں فرق پڑے گا۔ اگر وہ دل سے پڑھتا ہے اور اس پر دم کر کے پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ آپ دو انسان ہیں، دونوں انسان کے سر میں دونوں کے درد ہے، دونوں سر درد کی گولیاں ایک ہی کمپنی کی گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن ایک کو فرق پڑ رہا ہے، ایک کو فرق نہیں پڑ رہا۔ کیا وجہ ہے؟ اصل جو شفا ہے وہ گولی میں نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے وہ گولی سے شفا دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گولی کے بغیر شفا دے دے۔ تو اللہ کی ذات جس طرح اثر رکھتے ہیں اسی طرح اللہ کے نام بھی اثر رکھتے ہیں۔ یہ ابو علی سینا کو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب ایک مثال دے کر سمجھایا۔ تو اللہ کا نام ہمیشہ اپنی زبانوں پر جاری و ساری رکھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان غفلت میں پڑھنے کی وجہ سے وسوسے اس کو آتے ہیں، انسان کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، ہمیشہ وہ اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری و ساری رکھے گا تو اس کو وسوسے نہیں آئیں گے۔ وسوسے نہیں آئیں گے تو وہ گناہ نہیں کرے گا۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر خیالات، برے برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ وسوسے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ غفلت میں پڑ گیا، اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا، اللہ کے ذکر سے ہٹ گیا، اس کی وجہ سے اس کے دلوں میں وسوسے آئے۔ پڑھے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج ہم باہر چین، سکون، راحت وغیرہ ہم ڈھونڈتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جائیں گے تو وہاں پر سکون ہے وغیرہ وغیرہ، گھومنے کے لیے جائیں گے، ان کے گھر میں جائیں گے وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا یہ تصور ہے۔ لیکن انسان اگر اللہ کا ذکر کرے اور اپنے آپ میں کھو جائے تو اس کو جتنا سکون ملے گا باہر کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ دیکھیں کہ اللہ والوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مگن رہا کرتے تھے، ہمیشہ ایک کمرے میں بند رہ کر اللہ کا ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اپنا زیادہ تر وقت چلا کشی میں چلا لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ جو ذکر میں جو مزہ ہے، جو سکون ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 13ویں پاری کے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا جو چین ہے، دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہم باہر سکون تلاش کرتے ہیں، اپنے اندر اپنے آپ میں اللہ کے ذکر میں سکون تلاش نہیں کرتے۔ ایک جوہری مطلب ہیروں کا بیپار کرنے والا قیمتی ہیرے لے کر سفر کے لیے نکلا، 3 دن 4 دن کا وہ سفر تھا، اور چور کو بھی معلوم پڑ گیا کہ جوہری کے پاس، ہیرے والے کے پاس ایک بہت ہی قیمتی ہیرا ہے۔ تو وہ چور چوری کرنے کے لیے مسافر بن کر، اس کا ساتھی بن کر اس کے ساتھ سفر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی فلاں گاؤں جانا ہے تو میں ساتھ میں تمہارے ساتھ میں سفر کرتا ہوں۔ اس وقت پیدل سفر رہا کرتا تھا، 2 دن 3 دن 4 دن کا۔ تو جوہری بھی سمجھا نہیں کہ چور ہے، اس وجہ سے اپنے ساتھ اس کو آنے کی اجازت دی، دونوں ساتھ مل کر سفر کرنے لگے۔ جوہری کو کچھ دیر گزرنے کے بعد اس کی حرکتوں سے، اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ ہو نہ ہو یہ چور ہے اور چوری کرنے کے لیے میرے ساتھ میں سفر کر رہا۔ پورا دن گزرا، رات کا وقت گزرا، رات کا کھانا کھائے اور دونوں سو گئے۔ تو وہ جوہری جو تھا، ہیروں کا بیپار کرنے والا، اس نے جو اپنا قیمتی جو ہیرا تھا وہ ہیرا نکالا اور چور کی جیب میں ڈال کر رات بھر سو گیا۔ چور رات میں اٹھا، چور کا کام ہوتا ہے رات میں چوری کرے، رات میں اٹھا، جتنا بھی اس کا بستہ وغیرہ، تھیلے وغیرہ جو تھے اس میں اس نے تلاش کیا، اس کی جیب وغیرہ تلاش کی، اس کو وہ ہیرا، قیمتی ہیرا چور کو نہیں ملا۔ رات گزر گئی، دوسرے دن جب صبح ہوئی پھر سفر کرنے لگے۔ چور نے سوچا کہ کہیں چھپا کر رکھا ہوگا، مجھے نہیں ملا، لیکن دوسرے دن دوسری رات میں ضرور ٹرائی کروں گا، کوشش کروں گا۔ چور پھر دوسری رات
پھر جوہری مطلب جب صبح ہوتی تو جوہری اٹھ کر وہ مطلب اس کے جاگنے سے پہلے وہ ہیرا لے کر اپنی جیب میں رکھ دیتا تھا، دوسرے دن صبح ہونے سے پہلے۔ پھر دن بھر سفر کرتے، رات میں جب سو جاتے تو وہ جوہری ہیرا نکالتا، پھر چور کی جیب میں رات میں ڈال دیتا، جب صبح ہونے لگتی تو وہ ہیرا نکال کر پھر اپنی جیب میں ڈالتا۔ تو چور پریشان، 1 دن 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، لیکن ہیرا ملنے کے لیے تیار نہیں۔ چور یہ سمجھنے لگا کہ شاید بغل یا پھر منہ وغیرہ میں لے کر سوتا ہوگا، چھپا کر سوتا ہوگا۔ تو چور بے حد کوشش کرنے کے بعد، بہت کوشش کرنے کے بعد ہیرا نہیں ملا تو تھک ہار گیا اور کہنے لگا کہ بھائی صاحب میں ہار مانتا ہوں، میں اصل میں مسافر نہیں ہوں، میں چور ہوں، میں وہ ہیرا چوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ 3 دن میں نے سفر کیا، آپ تو میرے بھی استاد نکلے، آپ ہیرا کہاں چھپاتے ہیں، میں ڈھونڈ کر پریشان ہو گیا، لیکن ہیرا مجھے ملنے کو مطلب ملتا ہی نہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے، ایسی کون سا مطلب راستہ ہے جو آپ وہ ہیرا چھپا کر رکھتے ہیں؟ تو جوہری کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی دن سمجھ گیا تھا تو چور ہے۔ کیا ہے؟ میں پہلے ہی دن سمجھ گیا تھا کہ تو چور ہے، چوری کرنے کے لیے میرے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ جب تو رات میں سو جاتا تو میں چپکے سے اپنا وہ ہیرا لے کر تیری جیب میں رکھ دیتا، تو رات بھر تلاش کرتا لیکن تجھے ہیرا نہیں ملتا، تو 3 دن میرے سامان میں تو نے تلاشی لی، تجھ کو ہیرا نہیں ملا، ایک بار تو اپنی خود کی جیب دیکھ لیتا، اپنے آپ کو تلاش کر لیتا تو وہ تجھے ہیرا مل جاتا۔ تو چور نے اس جوہری کو اپنا استاد مانا، سلام کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہ چور باہر مطلب تلاش کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا وہ ہیرا چوری کرنے کی، لیکن وہ ہیرا تھا خود کے پاس، وہ جوہری اس کے خود کے پاس وہ ہیرا رکھتا تھا اور چور باہر تلاش کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم باہر سکون تلاش کرتے ہیں کہ فلاں دوست کے ساتھ ہم جائیں گے یا پھر فلاں جگہ گھومنے جائیں گے یا پھر فلاں مقام پر جائیں گے تو ہمیں وہاں پر سکون ملے گا، لیکن سکون جو ہے وہ دل کے اندر، خود کے اندر ہے۔ سکون ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل اگر سکون ہے، مطمئن ہے تو انسان مطمئن ہے۔ انسان کا دل بے چین ہے تو وہ انسان 6 فٹ کا ہو، 7 فٹ کا ہو، وہ انسان کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذکر کے متعلق، دل کے چین کے متعلق، دلوں کے چین کے متعلق کیا فرمایا کہ تمہارا دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، تم میرا ذکر کثرت سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح و شام میری تسبیح بیان کرو۔ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں بہت لذت ہے، بہت سکون ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک مطلب کیا کہتے ہیں کہ ایک رواج ہے، ایک کرنا چاہیے، اس حساب سے نہ کریں، بلکہ اللہ کو دل سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ اگر ایک بار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نام لیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون عطا کرے گا۔ ہم جو ایک مطلب پیمانہ طے کر کے رکھتے ہیں کہ اتنے 1000 پڑھیں گے، اتنے 100 پڑھیں گے، سینکڑوں میں پڑھیں گے، ہزاروں میں پڑھیں گے، لاکھوں میں پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں لیکن دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا۔ سکون کس میں ہے؟ جو دل سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نکلتا ہے اس میں لذت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں مٹھاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار بکریاں، اونٹ وغیرہ دیے تھے، بے شمار، اور وہ بکریاں، اونٹ وغیرہ ہزاروں کی تعداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں، اونٹ وغیرہ چراتے تھے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، ان کے پاس اتنی مطلب بکریاں ہیں، اتنا تجارتی مال ہے، تو فرشتوں نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ، یہ اپنے آپ کو خلیل کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، لیکن یہ بکریاں چرا رہے ہیں، تیرا ذکر تک نہیں کر رہے۔ فرشتوں نے ایک سوال کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے پاس اتنی بکریاں، بھیڑ اور اونٹ وغیرہ ہیں،
اور یہ مطلب بکریوں کو چرا رہے ہیں، تیرا ذکر وغیرہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ میرے ابراہیم کو آزماؤ۔ کیا کہا؟ میرے ابراہیم کو آزماؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار انسانی شکل میں وہاں پر پہنچے جہاں پر وہ بکریوں کو چرا رہے تھے، اور بلند آواز میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا نام سنے تو دیوانہ وار کس نے کہا، یہ مطلب ہوش کھو بیٹھے، اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر ہوش کھو بیٹھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس پہنچے، انسانی شکل میں تھے، اور کہا کہ ابھی تم نے اللہ کا نام لیا، ایک بار پھر اللہ کا نام لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک بار پھر اللہ کا نام لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے اللہ کا نام نہیں لیتا، اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری جتنی ہزاروں کی تعداد میں جو بکریاں دیکھ رہے ہو، ایک بار اللہ کا نام لو، میں پوری کی پوری بکریاں تمہیں دے دوں گا، پوری کی پوری بکریاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا نام دوبارہ لیتے ہیں، اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نام سن کر سکون، دل میں ٹھنڈک، مٹھاس ایک محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی یاد میں کھو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اور ایک بار نام لو، اللہ کا نام اور ایک بار لو۔ خود نبی ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس مطلب مٹھاس سے، جس شدت سے اللہ کا نام لیا، وہ دیکھ کر کھو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ دوبارہ نام لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اور کیا دو گے؟ یہ جتنے بھی بھیڑ، اونٹ وغیرہ جو بھی دیکھ رہے ہو، یہ تمام چیزیں میں تمہیں دے دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نام لیتے ہیں، اللہ کا نام سن کر کھو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گم ہو جاتے ہیں، یاد میں تڑپنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں اللہ کا نام سن کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھیڑ، بکریاں، اونٹ، تمام چیزیں لے کر جانے لگتے ہیں لے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے انسان، اور ایک بار اللہ کا نام لے، میں اور ایک بار اللہ کا نام سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس جتنے بھی بھیڑ تھے، بکریاں تھیں اور اونٹ تھے، تمام کے تمام مجھے دے دیے، اب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اتنی بکریاں ہیں، اتنی بکریاں چرانے کے لیے بھی کوئی انسان چاہیے نا، چرانے والا بھی کوئی چاہیے نا، تو میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، صرف ایک بار اللہ کا نام لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری بار جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزار و قطار اللہ کی یاد میں رونے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ہم آپ کو آزمانے کے لیے یہاں پر آئے تھے کہ دیکھیں کہ آپ اللہ کا نام لے کر آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آج انسان اللہ کا نام سنتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام، یہ اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کا نام سن کر ایک نام پر پوری کی پوری بکریاں نچھاور کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ذکر میں یہ لذت، یہ محسوس، یہ مٹھاس اور سکون رہتا ہے۔ اگر دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اپنے بندے کے اوپر نازل کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک نائی کے پاس، بال کٹانے کے والے کے پاس گئے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب حجام نے ان کے بال کاٹنے چاہے تو یہاں پر مونچھ تراشنی جب چاہی تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کون؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ذکر، زبان چل رہی تھی، ان کے ہونٹ چل رہے تھے، جس کی وجہ سے مونچھ تراشی نہیں جا رہی تھی، مونچھ کاٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ تو نائی کہتا ہے، حجام کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی آئے جنید، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیے ورنہ ہونٹ کٹ جائیں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس مونچھ کاٹنے کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو بند نہیں کر سکتا، لہٰذا میرا ذکر اسی طرح چلتا رہے گا، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔
تو اللہ کے ذکر میں بہت لذتیں ہیں، سکون ہے۔ کبھی اطمینان سے اپنے گھر میں ہو، کمرے میں ہو، اکیلے میں ہو، یا پھر مسجد کے کسی کونے میں ہو، بیٹھیں اللہ کا تصور کریں۔ جس طرح اپنے مرے ہوئے گھر والوں کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ایک طرح کا سکون بھی ملتا ہے، ایک درد بھی ملتا ہے۔ انسان ایک دوسری دنیا میں جس طرح چلا جاتا ہے اپنے گھر والوں کو یاد کر کے، اسی طرح کی کیفیت، کیف و سرور، سکون اللہ کے ذکر میں بھی ہے۔ اللہ کے ذکر میں بہت لذتیں ہیں، سکون ہے، مٹھاس ہے۔ اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبانوں پر جاری و ساری رکھیں، اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ رہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون جو ہے، دلوں کا جو چین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جہاں پر ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، خود فرشتے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، ان محفلوں میں شرکت فرماتے ہیں۔ اگر اس محفل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو آج ہم دیگر اللہ کے ذکر کی محفلوں کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر ہم دوسری جگہوں پر سکون تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تو ہمیں سکون مل جاتا ہے، لیکن دائمی جو سکون ہے، ابدی جو سکون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا ذاکر بندہ بنا کر اس دنیا میں زندہ رکھے۔ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاکر بندے بن کر، ذکر کرنے والے بندے بن کر زندگی گزر بسر کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب کبھی بھی ہمیں خالی وقت ملے، زیادہ سے زیادہ وقت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، خامی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ناموں میں ایسی اثر ہے، مؤثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیاں اس سے دور فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ نام لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ